بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ درود شریف پڑھیے، کوئی سا بھی سیغہ جو آپ کو آسان لگتا ہے، آپ کا پڑھنے کا دل چاہتا ہے، آپ وہ سیغہ پڑھ کیجیے، اللہ کریم اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ساتھ جو بھی درود شریف آپ پڑھ رہے ہیں، جتنا بھی پڑھ رہے ہیں، جیسے بھی پڑھ رہے ہیں، مطلب اپنی جاب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ رہے ہیں، کام کاج کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ ویسے پڑھتے رہیے۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی حاجات ہے، کوئی بھی کام ایسا ہے جو بن نہیں رہا، جو اٹکا ہوا ہے، تو ایک درود پاک کی تسبیح آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں اور ایک درود پاک کی تسبیح مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اور یہ والا درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو کسی سے بھی بات چیت کیے بغیر وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اسی طریقے سے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر بغیر کسی سے بات کیے 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور بہت توجہ اور دھیان سے پڑھیے، جلدی جلدی نہیں پڑھیے، جتنا آپ دل سے پڑھیں گے، جتنی توجہ دھیان سے پڑھیں گے کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیج رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس توجہ دھیان کے ساتھ جب آپ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد اس کا ہدیہ، اس کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی تمام آل کو، تمام اہل بیت کو ہدیہ کریں، اور پھر اللہ سے کہیں کہ یا رب عز و جل، تیرے محبوب بندے کے وسیلے سے، ان کے محبوب گھرانے کے وسیلے سے میں تجھ سے فلاں حاجات کا سوال کرتا ہوں، میں اپنی تجھ سے فلاں پریشانی کا ذکر کرتا ہوں کہ میری یہ پریشانی ختم کر دیں، میں اپنے فلاں مسئلے کا تجھ سے حل طلب کرتا ہوں، میرا یہ مسئلہ حل فرما دے، میرا یہ کام بنا دے، میری یہ مدد فرما دے۔ آپ دیکھیں گے کہ غیب سے آپ کے کام بننے لگیں گے، آپ کی حاجات پوری ہونے لگے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور جس بھی شخص کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت متوجہ ہوتے ہیں، ان کے تمام کام بن جاتے ہیں، تمام بگڑی سنور جاتی ہیں، تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں، دلی حاجات زبان پر لائے بغیر اللہ کریم پوری کر دیتا ہے۔ اتنی ہستیوں کی برکات ہے، اتنی ان ہستیوں کی فضیلت ہے۔ جب آپ ان ہستیوں کو روزانہ کی بیسس پر ہدیہ کریں گے، بلا ناغہ کریں گے، بہت دل توجہ دھیان سے کریں گے، تو پھر اس کے بہت زیادہ ثمرات ملیں گے، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی اس کے فیض، برکات اور ثمرات ملیں گے۔ تو درود پاک کی ایک تسبیح صبح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور کسی بھی حال میں ناغہ نہ کریں۔ خواتین ہیں، ان کے خاص ایام آ جائیں، نماز نہیں پڑھ سکتی، تو بھی باوضو ہو کر فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، اور مغرب کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیں درود پاک کی، اور ہدیہ کرتے رہیں کہ آپ کا ناغہ نہ ہو، وہاں آپ کی حاضری لگتی رہے، وہاں آپ کا ہدیہ پہنچتا رہے، تاکہ وہاں جب آپ کے نام کے ساتھ پہنچے گا نا کہ فلاں بن فلاں نے درود پاک کی تسبیح کا ہدیہ بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے آل کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے مبارک گھرانے کو، جب آپ کی روزانہ وہاں حاضری لگتی رہے گی تو وہ نظر کرم کریں گے۔ تھوڑی دیر لگ سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کمی کوتاہی ہے، ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہماری عادات اخلاقیات کی وجہ سے، ہمارے زندگی گزارنے کے معمولات کی وجہ سے ہمارے اکثر کام نہیں بنتے، تو ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لگ جائے، لیکن آپ نے عمل کرنا نہیں چھوڑنا ہے، کرتے رہنا ہے، اس کا فیض ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کوئی تحفہ ہدیہ بھیجیں، ان کے اہل بیت کو ہدیہ بھیجیں، تو وہاں سے بڑھ کر ریٹرن ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ وہاں بھیجیں اور وہاں سے آپ کو مایوس لوٹایا جائے، وہاں سے کوئی بھی مایوس نہیں لوٹتا، بلکہ جو آپ وہاں بھیجتے ہیں اس سے بہت بڑھ کر دیا جاتا ہے۔ کامل یقین کے ساتھ ایک تسبیح درود پاک کی صبح میں اور ایک تسبیح مغرب کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، اور کمال برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی نسلوں کو بھی رنگ دیا جائے گا، آپ کو بھی رنگ دیا جائے گا، فیض کے خزانے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے، برکت کے خزانے کھول دیے جائیں گے، دلی مراد حاجات زبان پہ لائے بغیر پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ معمول بنا کے دیکھیں اپنی زندگی کا، کر دیکھیں کچھ عرصے لگاتار، خود بھی کریں، اپنے گھر والوں سے بھی کہیں، وہ بھی کریں، اور پھر دیکھیں کتنی برکات ملیں گی۔ بغیر بات چیت کیے کیجیے گا، پوری توجہ اور دھیان سے کیجیے گا، محبت سے کیجیے گا، ادب سے کیجیے گا، کامل یقین سے کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی آپ کو، آپ کی نسلوں کو اللہ کریم بہت نوازے گا۔ اللہ کریم ہمیں خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے، اہل بیت سے محبت کی توفیق دے، اہل بیت کی خوب درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کریم ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال
محبت عطا فرمائے اور ان کی محبت میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم سب کی دلی حاجات پوری فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔